ہیلو، السلام علیکم، دس از فیصل شاہ، اور میں آج آپ لوگوں سے بات کروں گا انتہائی افسوسناک واقعے کے بارے میں جو آج 22 مئی 2020 رمضان المبارک کے الوداعی جمعے کے روز پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے ماڈل کالونی میں پیش آیا، جس میں پی آئی اے کی ایک پرواز PK-8303 جو لاہور سے کراچی رواں تھی، عین کراچی ایئرپورٹ کے پاس ایک افسوسناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ مزید اس ویڈیو میں بات کروں گا اس افسوسناک ثانیے کی وجوہات کے بارے میں، اور پی آئی اے کے عروج و زوال پر بھی نظر ڈالیں گے۔ پی آئی اے کی فلائٹ PK-8303 جب اس سانحے کا شکار ہوئی تب اس میں 99 پیسنجر موجود تھے جو موقع پر ہی شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ علاقہ مکین بھی اس سانحے کی زد میں آنے سے نہ بچ سکے۔ کئی گھر تہس نہس ہوئے اور جانی نقصان بھی ہوا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA پاکستان کی قومی پرچم بردار کیریئر ہے جو سیکٹری برائے حکومت پاکستان برائے ہوا بازی کے انتظامی کنٹرول میں ہے۔ اس کا مرکز کراچی کا جناح بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے، جبکہ لاہور میں علامہ اقبال بین الاقوامی ہوائی اڈہ اور اسلام آباد بین الاقوامی ہوائی اڈہ ثانوی مرکز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی بنیاد 29 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ایئر ویز کے طور پر رکھی گئی تھی، اور وہ ابتدائی طور پر کلکتہ برطانوی ہندوستان میں واقع تھی، جو بر صغیر کی تقسیم کے وقت 1947 میں نئی آزاد ریاست پاکستان منتقل ہوئی۔ اورینٹ ایئر ویز کو 1955 میں نئی PIA کے ساتھ ضم کر کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA تشکیل دے دی گئی۔ ایئر لائنز کارپوریشن PIAC نئی ایئر لائنز نے 1955 میں قاہرہ اور روم کے راستے لندن کے لیے بین الاقوامی خدمات کا آغاز کیا۔ PIA بوئنگ 707 کو 7 مارچ 1960 کو تجارتی خدمات میں شامل کرنے کے ساتھ جیٹ طیاروں کو چلانے والی پہلی ایشین ایئر لائن بن گئی، اور بعد میں 1964 میں چین جانے والی پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن بن گئی۔ 1985 میں ایمریٹس ایئر لائن کمپنی کے قیام میں PIA نے اہم کردار بھی ادا کیا۔ 2004 میں PIA بوئنگ 777-200 کے لاؤنج گاہک بن گئی، اور 10 نومبر 2005 کو بوئنگ 777-200 کا استعمال ایک تجارتی ہوائی جہاز کے ذریعے دنیا کی سب سے طویل ترین نان اسٹاپ پرواز مکمل کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ طیارہ مشرقی سرحد پر 22 گھنٹے اور 22 منٹ کا طویل ترین سفر طے کرنے کے بعد ہانگ کانگ سے ہوتے ہوئے لندن پہنچا کرتا۔ PIA پاکستان کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے اور 30 سے زیادہ طیاروں کا بیڑا چلاتی ہے۔ ایئر لائن روزانہ 100 پروازیں چلاتی ہے، جس کے بین الاقوامی روٹس میں ایشیا، یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ شامل ہیں۔ تجارتی پرواز کی کارروائیوں کے علاوہ PIA کے پاس نیو یارک سٹی میں روز ویلٹ ہوٹل اور پیرس میں سافٹ ویل پیرس اسکرائب ہوٹل کی ملکیت بھی موجود ہے۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان تمام پروفیٹیبل پلیٹ فارمز کے ہونے کے باوجود بھی آج PIA 200 ارب سے زائد کے خسارے کا شکار ہے۔ خدا دے کار دی نشانی۔ اس سانحے کے بعد PIA کے CEO ارشد ملک نے ایک پریس کانفرنس میں لواحقین کے لیے اظہار افسوس کیا اور سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی ایک تحقیقی کمیٹی بنائی جائے گی، جس کی رپورٹ کے فوری بعد پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس واقعے کے اصل ذمہ داران کون ہیں۔ یوں تو پاکستان میں یہ ایک معمول بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ، سانحہ یا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی تحقیق کے لیے ایک تحقیقی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور اس تحقیقی کمیٹی کی آڑ لے کر ذمہ داران خود کو بری الذمہ بنا لیتے ہیں، اور یوں یہ دردناک وقت گزر جاتا ہے اور ذمہ داران کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سانحہ پیش آتا تو ذمہ داران فوری طور پر استعفیٰ دیتے اور تحقیقی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد سزا و جزا کا تعین بھی کیا جاتا۔ اللہ رب العزت اس سانحے میں شہید ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔